دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ آخرکار یہ دنیا کب بنی اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، دنیا میں سب سے پہلے انسان کون تھے اور آخرکار شیطان انسان کا سب سے زیادہ دشمن کیوں بنا۔ یہ دنیا اتنی ہی عجیب ہے جتنی ہماری یہ زندگی اور جسم و جان۔ ہم گوشت کا ایک جسم ہے جو سوچتا ہے، بولتا ہے اور حرکت کرتا ہے، جس میں ایک چھوٹا سا دل ہماری پیدائش سے لے کر آج تک کسی وقفے کے بغیر دھڑکتا چلا آ رہا ہے، جس میں ہزاروں میل لمبی بال جیسی باریک شریانیں ایک ایک خلیے کو خون فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ ہماری یہ وجود 100 سال پہلے یقیناً نہیں تھا اور 100 سال کے بعد بھی یقیناً نہیں ہوگا۔ بس جس طرح ہم فانی ہیں اسی طرح یہ دنیا بھی ایک عارضی مقام ہے جو ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، مگر اس عارضی مقام کو بھی کس قدر باریک حکمتوں، عجیب نزاکتوں اور بھرپور انتظامات کے ساتھ بنایا گیا ہے، جتنا سوچیے اور تحقیق کیجیے عقل دنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ سوال پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا رہتا ہے کہ آخرکار یہ دنیا کس نے بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ ان سوالات کے جوابات کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور غیب پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اس بارے میں شک و شبہات کا شکار رہتے ہیں اور کوئی بھی تحقیق انہیں یہ معاملہ حل کر کے نہیں دے سکتی۔ ہاں، جو بندے خالق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں اور آسمانی تعلیم کی ضرورت مانتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالات کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہر نبی کی ابتدائی تعلیمات ان سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ یہ دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، کامیاب لوگوں کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کی ہے اور ناکام لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ یہ ہے موت اور زندگی کے اسرار کے متعلق وہ حقائق جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس بات پر تو شروع سے جھگڑا چلا آ رہا ہے کہ آخرکار دنیا کب بنی اور انسان کا وجود دنیا میں کب سے ہوا۔ دور حاضر کے ماہرین ارضیات تو زمین کو کروڑوں سال اور انسانی وجود کو لاکھوں سال پہلے قرار دیتے ہیں، مگر یہ صرف ایک قیاس ہے جس کی کوئی تاریخی روایت تائید نہیں کرتی۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال بنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں 960 سال گزارے ہیں۔ انہیں شمار کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک 6295 سال بنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلے انسان کی تخلیق تھی۔ اس کی بناوٹ میں خالق کائنات نے ان جدتوں اور صنائیوں سے کام لیا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کی پیدائش میں استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس نئے وجود میں سوچنے، سمجھنے، جذبات کا اظہار کرنے، مسائل کو سمجھنے اور گرد و پیش کے وسائل کو کام میں لانے کی صلاحیتیں باقی تمام مخلوقات سے زیادہ تھیں۔ یہ تعمیر اور تخریب دونوں میں غیر معمولی نتائج اور اثرات دکھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ فرشتوں کی طرح اطاعت پر مجبور بنایا تھا، نہ جنات کی طرح شر سے مغلوب بنایا تھا، بلکہ اسے خیر اور شر دونوں کی قوتیں دی تھی۔ فرشتوں نے انسان کی پیدائش سے اس کی کارکردگی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ اس سے پہلے زمین پر آباد جنات کتنا فساد مچا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، اس کی جگہ حمد و ثنا اور عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو نیکی اور برائی دونوں کی قوتیں اس لیے دی جا رہی تھی کہ اللہ دنیا کی تجربہ گاہ میں اسے آزمانا چاہتے تھے۔ اگر وہ برائی کی طاقت رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا اور برائی سے باز رہے گا اور نیکی کی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا تو کامیاب رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا کر برائی کی صلاحیتیں استعمال کرے گا، نیکی کی قوت کو ترک کرے گا تو ناکام رہے گا۔ یہ راز اس وقت فرشتوں کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں تعظیمی سجدہ کرایا تاکہ ساری دنیا پر انسان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے انسان کی صنف نازک کو بھی پیدا کیا گیا۔ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں کو مہمانی کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا
دنیا کے پہلے مرد اور عورت نے جنت میں تھوڑا ہی عرصہ گزارا، مگر اس مختصر سی زندگی کا آرام و سکون انسانی روح کی گہرائیوں میں ایسا جذب ہوا کہ بعد میں آنے والا ہر انسان اپنے اندر جنت جیسی کسی جگہ میں جا بسنے کی زبردست خواہش محسوس کرتا رہتا ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، رنج اور غم اور تکلیف کا نام و نشان نہ ہو، جہاں ہر خواہش پوری ہو اور ہر نعمت میسر ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے رسولوں کی معرفت یہ جان لیا کہ ان کی اصل منزل جنت ہے، اس لیے وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں تاکہ اپنی منزل کی طرف لوٹ سکیں۔ اللہ اور رسولوں پر ایمان نہ رکھنے والوں نے جنت کو ایک خیالی چیز سمجھ کر رکھا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، مگر وہ اپنی فطرت میں موجود جنت کے خواہش سے خود کو آزاد نہ کر سکے، اس لیے کہ دنیا کے محدود وسائل کے چھین و جھپٹ میں منہک ہو گئے تاکہ اس فانی زندگی میں جنت کے مزے لے سکیں۔ اس کشمکش سے دنیا فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن گئی۔ تخلیق آدم سے اب تک انسانوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا دخل شیطان کا رہا ہے۔ شیطانوں کا سردار ابلیس جنات کی نسل سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فرشتوں کا ہم نشین اور بارگاہ الہی کا مقرب رکن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اپنے سے بلند ہوتے دیکھ کر وہ نفرت اور حسد کی آگ میں بری طرح جلنے لگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ شیطان ڈھیٹ تھا، معافی بھی نہ مانگی، ہاں اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کر لی کہ میں قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے اسے اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آزمائش صحیح معنوں میں تو تب ہی ہو سکتی تھی جب وہ شیطان کے اثرات سے بچ کر دکھائیں اور خود کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ کیے رہیں۔ اس لیے شیطان کو انسان کے بہکاوے کی مہلت بھی دے دی گئی اور صلاحیت بھی۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی پختہ تر ہو گئی۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ہاں مجرم بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ نے اسے ایسی صلاحیتیں دی تھی کہ وہ دوسروں کے ذہن اور خیالات میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔ اس نے صلاحیت سے کام لے کر پہلے حضرت حوا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسے درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا جس کا استعمال حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممنوع تھا۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے پھل استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے جنت سے نکالنے کا حکم آ گیا، جنت کا لباس چھین لیا گیا۔ دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا اور جلد ہی دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس موقع پر انسان اور شیطان کا فرق ظاہر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگی، جبکہ شیطان اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں متنبہ فرمایا کہ اب شیطان ہمیشہ تمہاری اولاد کا دشمن رہے گا، اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ بھی بتا دیا کہ نسل انسان کی رہنمائی اور اسے شیطان کے اثرات سے بچانے کے لیے آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ آخرت میں بے خوف و خطر ہوگا، جو اسے ٹھہرائے گا وہ سخت عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دنیا میں ان کی آمد کا قصہ انسان کو اس کی اصل منزل، مقصود اور حیثیت سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اس واقعے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کی آمد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول، اس کی توحید و رسالت اور اس کے در پر جھکنے اور اس کے احکام ماننے اور شیطان کے جال سے بچنے کی آزمائش مقصود تھی۔ یہی راز تھا جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا اور ان کی نسل کو چلایا گیا۔